أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أما بعد ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور حرم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے روزہ داروں کے لیے ان کے روزے کو ان کے لیے بہتر بنانے، مفید بنانے اور بابرکت بنانے کے لیے الکفیل ماہ خدا براڈ کاسٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہم ماہ رمضان مبارک سے متعلق تمام امور بشمول روزہ پر بات کریں گے، اور الحمدللہ ہمارے یہ سیشنز جاری ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم روزے سے متعلق بات کرتے ہوئے جس اگلے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بچوں کا روزہ۔ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بچوں کے روزے کے حوالے سے والدین اچھی خاصی مشکل میں یا الجھن میں پڑ جاتے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچوں کے روزے کے معاملے میں کیا کیا جائے، ان کو رکھوایا جائے یا نہ رکھوایا جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بچوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ ایون دین ایک دو تین چیزیں جو ہیں وہ مشکل پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا اصرار ہوتا ہے جب وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سحری کے لیے اٹھے اور پھر افطار کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور پورا دن انہوں نے روزہ رکھا ہے، تو بچوں کی طرف سے بھی یہ اصرار سامنے آتا ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں گے۔ اب اس اصرار کا جو رد عمل ہے اور جواب ہے، اس کو پراپرلی ہینڈل کرنے میں ٹھیک ٹھاک پرابلمز اور مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے بچے اصرار کر رہے ہیں اور ایک اچھی چیز پہ اصرار کر رہے ہیں، اور اس اصرار پہ ان کو اپریسیٹ بھی کیا جانا چاہیے اور ان کے ساتھ کوآپریشن بھی کیا جانا چاہیے اور ان کی بات مانی بھی جانی چاہیے۔ لیکن اب اگر ان کی جب بات مانی جائے گی اور ان کو سحری کے ٹائم اٹھایا جائے گا اور وہ روزہ رکھ لیں گے، تو پرابلم یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چونکہ نارمل ہے، ہم ظاہر ہے ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ تو 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، تو ان بچوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اب اگر روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد بچہ روزہ مکمل کرتا ہے تو اس کے لیے نہایت مشکل امر ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے کہ وہ پورا روزہ رکھیں، اور بچے نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ تب جب وہ ہر 2 4 دن کے بعد کہہ رہے ہوں کہ ہم نے پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مشکل تو یہ ہے کہ ان کو پورا روزہ رکھوائیں تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، ایک طرف مشکل یہ آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر پورے دن کا روزہ نہیں رکھوائیں گے، آدھے دن کا روزہ رکھوائیں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ ہی آمادہ نہیں ہوتا، اور اگر بچہ آمادہ ہو جائے تو والدین کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے اس کا روزہ افطار کرا کے کہیں اپنے لیے کسی امر گناہ کا ارتکاب کا تو نہیں کیا، ہم گنہگار تو نہیں ہوئے، ہم اس کام کو غلط طور پہ انجام تو نہیں دے بیٹھے۔ اس لیے پھر وہ اس کام کو انجام دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آدھے دن کے بعد بچے کو کہیں کہ اب ٹھیک ہے، آپ نے صبح روزہ رکھ لیا تھا، اب آپ افطار کر لو اور روزہ چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب بچوں کو روزہ رکھوایا ہی نہ جائے تاکہ اس الجھن سے بچ جایا جائے۔ ایون دین وہ پھر پرابلم ہوتی ہے کہ ظاہر ہے بچے ضدی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا کے رہتے ہیں، آئی ایم سوری۔ تو اب جب وہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے کل روزہ رکھنا ہے، تو اب یا تو ان کو رکھوانا پڑے گا یا پھر ان کو ٹالنا پڑے گا، اور ٹالنے کے لیے پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اب ان کو کیسے جھوٹ بولیں اور ان کو کیسے ایک ایسی بات کے ذریعے ٹالنے کی کوشش کریں جو حقیقی نہیں ہے۔ تو ان تین چیزوں سے کیسے بچا جائے کہ بچہ جو ہے وہ روزے کے حوالے سے پراپرلی اٹینڈ ہو جائے، احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو، خوش بھی رہے، اور یہ ساری الجھنیں بھی نہ آئیں، اور بلکہ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو کہ بچہ جب بلوغت کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہوگا تو تب تک اس کی ایک روٹین بھی بن چکی ہو، اور اس ایکسرسائز سے گزر چکا ہوا اور عادی ہو چکا ہوا ہو کہ میں روزہ کیسے رکھوں گا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی دی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک بڑی خوبصورت ڈیٹیلڈ روایت نقل کی گئی ہے جس میں امام علیہ السلام نے ان سارے مسئلوں کا حل بتایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ایک تھوڑا سا فرق بھی بتایا کہ یہ جو پرابلم ہم اہل بیت کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، تو ہم پھر اہل بیت کے افراد اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو اہل بیت علیہ السلام کے گھروں کی روٹین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر سے
نماز کا حکم دیتے ہیں۔ البتہ تمہارے پاس تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بناؤ۔ تو پہلی بات تو نماز کے والے سے یہ بتائی کہ ہمارے ہاں 5 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا عادی بنایا جاتا ہے، اور تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے گھروں میں جتنے بچے ہوتے ہیں ان کو 7 سال کی عمر سے نماز کی طرف راغب کرو اور ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ پھر دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ ہم اہل البیت اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ البتہ یہ جو ہم روزہ رکھواتے ہیں اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے، اور یہی تو وہ ٹائم ہے جب بچہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور خاص طور پہ گزشتہ چند سالوں میں جب روزے گرمیوں میں تھے تب تو تصور نہیں ہوتا تھا کہ بچہ پورا روزہ رکھ سکے گا، اور خاص طور پہ 7 سال کا بچہ پورا روزہ رکھ سکے گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بما اتاکو من صیام الیوم، کتنا روزہ رکھواتے ہیں ہم؟ جتنا ان کے اندر طاقت ہے ایک دن کا روزہ رکھنے کی، دن کا کتنا حصہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی انرجی ہے، کتنی برداشت ہے، ہم اتنا ہی روزہ رکھواتے ہیں۔ وَإِن كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، اگرچہ آدھا دن ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی بچہ آدھا دن روزہ رکھ سکتا ہے تو ہم صرف اسے آدھا دن روزہ رکھواتے ہیں۔ اور اکثر من ذالک، کوئی بچہ ایسا ہے جو آدھے دن سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ہم اس جتنا روزہ رکھواتے ہیں ان کو۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اگر اس سے اتنا روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور آپ نے فرمایا او اقل، آدھے دن سے بھی کم، دن 10-11 بجے تک کا روزہ رکھنا کسی بچے کے لیے پاسبل ہو تو ہم اس کو اتنا ہی روزہ رکھواتے ہیں۔ اچھا مولانا، پھر جب یہ وقت آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ البتہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں چیزوں کو، کہ آپ نے روزہ رکھوایا اور آپ نے کہا کہ ہم آدھے دن کا روزہ، اس سے کم دن کا روزہ، یا آدھے سے تھوڑے زیادہ وقت کا روزہ رکھواتے ہیں، تو جب بچے کے اوپر مشکل آتی ہے یا بچے کو جب روزہ چھڑوانا ہوتا ہے تو کیا سچویشن ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ أَفْطَرُوا، کہ جب بچوں کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، نڈھال ہونے لگ پڑتے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو افطار کرا دینا ہے۔ اور افطار کرا دیتے تھے ہم آل البیت علیہ السلام 7 سال کی عمر میں۔ ہمارے ہاں یہ روٹین ہوتی ہے حتی یتعود الصوم ویطیقوہ، یہاں تک کہ پھر وہ روزے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر طاقت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا 7 سال کی عمر میں ہم اہل البیت علیہ السلام کے گھروں میں بچوں کو آدھے دن کا روزہ رکھوایا جاتا ہے، یا آدھے سے تھوڑا زیادہ کا اگر رکھ سکتے ہو وہ رکھوایا جاتا ہے، آدھے سے کم کا رکھ سکتے ہو تو کم رکھ کر رکھوایا جاتا ہے، اور پھر ان کو افطار کرا دیا جاتا ہے جب ان کے لیے روزہ مشکل پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا اذا کانوا بنی تسع سنین، تمہارے بچے جب 9 سال کی عمر کو ہوں تو پھر آپ نے ان کو روزہ رکھوانا شروع کر دینا ہے۔ البتہ بظاہر یہ لگتا ہے یہ روایت لڑکوں کے بارے میں ہے، بچیوں کے اوپر تو 9 سال کی عمر کو روزہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو 9 سال سے پہلے ہی عادی بنایا جانا چاہیے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنا روزہ رکھواؤ؟ مستطاعوا، جتنی ان کے اندر استطاعت ہے روزہ رکھنے کی۔ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْعَطَشُ فَافْطَرُوا، تو افطروا، اور جب روزہ آدھے دن کا رکھیں اور ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ اب پیاس کا غلبہ ہو گیا یا دیگر معاملات کے ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کے لیے روزہ افطار کرا دیں۔ تو اس چیز کو پہلے ہمارے ہاں پنجاب میں، پاکستان کے اندر تو رائج ہے، اور اس روزے کی خاص اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بچے نے جب اس طرح کا روزہ رکھا ہوا تو اس نے چڑی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے بیان کرنا بھی ضروری تھا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایت میں بچوں کے روزے کے حوالے سے ہمیں بہت آسان پیٹرن سمجھایا گیا ہے، آسان طریقہ کار بتایا گیا، اور اس طریقے کے ذریعے ہوتا کیا ہے، بچہ باقاعدہ طور پر روزہ رکھتا ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں، اور بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے روزہ رکھا تھا، اور وہ پراپرلی روزے سے رہے۔ فرض کیجئے ایک بچہ ہے 7 سال کا، وہ دن 11 بجے تک روزہ رکھ رہا ہے، اور اب آپ نے دیکھا کہ اب وہ نڈھال ہو رہا ہے، یا بچے کو خود بھوک پیاس محسوس ہوئی ہے اور اب وہ روزہ افطار کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے لیے چھوٹا سا دسترخوان لگائیں اور اس کو کہیں جی یہ لیجیے آپ اس پہ افطار کر لیجیے، چونکہ آپ کا روزہ یہاں تک ہی تھا، اور اس کو ایک سینس آف جو ہے وہ فاسٹنگ فیل ہوگا کہ میں باقاعدہ ایک روزہ دار ہوں، اور میرا روزہ تھا، میں نے اس کا باقاعدہ طور پہ افطار کیا ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کو خالق کائنات نے روزہ دار کا عنوان دیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے بچے کا روزہ
جو ہے وہ ہو جاتا ہے ان دیٹ وے کہ بچے کو عادی بنایا جا سکتا ہے. اس میں وہ جتنی الجھنوں کا ہم نے اشارہ کیا تھا کہ آپ جھوٹ بول کے خدا نخواستہ اس کو نہ جگائیں اور بچے کی ناراضگی کا سامنا کریں تو وہ مشکل بھی پیش نہیں آتی ہے. اور یہ بھی نہیں آتی کہ پورا دن اب روزہ رکھ لیا بچے نے تو اب حتمن ہی پورا کرے گا وگرنہ گناہگار ہو جائے گا. نہیں، وہ جب اس کے اوپر بھوک پیاس کا غلبہ ہو اور طلب ہو تو وہ روزہ افطار کر دے گا. اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی ایک پریکٹس سیشن چلتے رہیں گے جو مستقبل میں روزہ واجب ہونے کی صورت میں اس کو ایک بہترین قسم کا روزہ دار بھی بنائیں گے. ایک بات جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ تو یہ تھا کہ بچوں کے روزے کے معاملہ میں کیا کیا جائے، اور ان بچوں کے معاملے میں کہ جن کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا والدین ان کو روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ بہترین حل ہے اور سنت طریقہ ہے. یہ صرف ہمارے گھروں میں نہیں، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے گھروں میں بھی پریکٹس کیا جاتا تھا یہ طریقہ، اور یہ ریکمینڈڈ ہے. اس پہ ہمیں کسی الجھن اور پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ٹاپک جس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ روزہ جو ہے وہ انسان رکھتا ہے تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور روزہ رکھنے کا کل ہم نے جو بتایا تھا اسی سے ملتا جلتا ٹاپک ہے کہ روزہ رکھنے کے حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اثر کیا ہے، ثمرات کیا ہیں جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کی وجہ بھی بتائی ہے، اس کا فائدہ بھی بتایا ہے اور اس کا اثر بھی بتایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر قرار دیا گیا تھا. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا، متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو یعنی اس لفظ تقوی کا لفظ صوم کے ساتھ معنی کے اعتبار سے بہت بڑا تعلق ہے. جو صوم کا معنی ہے وہی تقوی کا نتیجہ ہے، یعنی صوم کا نتیجہ تقوی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. صوم کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ پرہیز کرنا، باز رہنا، روک لینا، اجتناب کرنا. اب تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا آپ عموماً نارملی جو پرہیزگاری، یعنی وہ رکتے رہنے کی پریکٹس، باز رہنے کی پریکٹس کرتے 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 اب وہ جو پرہیزگار بن گیا، یعنی اب وہ اس نے ریزسٹ کرنا سیکھ لیا ہے اور کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو وہ روک لیتا ہے، پرہیز کر لیتا ہے، اجتناب کر لیتا ہے، اپنے آپ کو باز رکھ لیتا ہوتا ہے، وہی متقی ہوتا ہے. سو قرآن مجید نے یہی گویا کہ وجہ بتائی ہے کہ آپ کے اوپر روزے اس لیے فرض قرار دیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنے ارادے کے اوپر اتنے مسلط ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ کو روک سکیں مختلف چیزوں سے. البتہ انشاءاللہ اس آج کے سیشن کے آخر میں بتائیں گے کہ خدا نے کچھ حلال چیزوں کو بھی روزے کی حالت میں کیوں منع کر دیا. اب جیسے کھانا پینا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بری تھی، اور کچھ ایسا نہیں تھا کہ اس سے انسان کے لیے نیگیٹو ہوتا، ایون دین اس سے کیوں منع کر دیا ہے، اس پہ البتہ انشاءاللہ آج کے لیکچر کے آخر میں بات کریں گے. سو روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے ارادے کا خود مالک بن جاتا ہے اور اس کے اندر قوت ارادی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ریزسٹ کرنے کے بعد، مزاحمت کرنے کے بعد، اجتناب کرنے کے بعد اور پرہیز کرنے کے بعد وہ بہت سخت جان ہو جاتا ہے. اور اپنے نفس کے حوالے سے بھی اور اپنے جسم کے حوالے سے بھی. اس کے جسم پہ کیا اثرات پڑتے ہیں ہم نے کل اس پہ بات کی تھی. اس کے نفس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے ہم ذرا آپ کو دو چار مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور خاص طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک مثال جو صرف روزے میں نہیں، مجھے اور آپ کو پریکٹیکل لائف میں کئی جگہوں پر کام آئے گی، اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم ذکر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال کی صورت میں اس کیس کو پریزنٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں مختلف قسم کے درخت لگے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں ہریالی بہت زیادہ ہو، جہاں درخت بہت زیادہ ہوں، تو آپ اس مثال کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو طرح کے درخت ذہن میں لائیے. ایک وہ درخت ہے فرض کیجئے کہ جو نہر کے کنارے لگا ہوا ہے، جو دریا کے کنارے لگا ہوا ہے، یا جو ایک ایسے کھیت میں لگا ہوا ہے کہ جہاں بارشوں کا پانی اچھی مقدار میں رکتا ہے یا فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے تو اس تک بھی وہ پانی پہنچتا ہے، زرخیز مٹی میں ہے، اچھے ماحول میں ہے، اور اس کی تمام ضروری جتنی جو اس کی لائف کی جو ضروریات ہیں وہ اس کو پراپرلی اور بر وقت پہنچتی ہیں، وہ اس کو مل رہی ہیں. یہ ایک درخت یہ ہے، آپ اس کو ذہن میں لائیے. اسی فیملی کا ایک اور درخت ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، یعنی یہ زرخیز زمین میں تھا
دریا یا ندی کے کنارے تھا یا کسی کھیت کے درمیان تھا جہاں بارش کا پانی یا فصلوں کا لگایا جانے والا پانی اس کو اچھے سے اویلیبل ہو جاتا تھا، اور اس کی لائف اس کے حساب سے بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اس کو تمام جتنی ضروری غذائی مواد ہیں وہ پراپرلی مل رہے تھے۔ اب ایک اور درخت جو زرخیز زمین پہ نہیں ہے، پہاڑی زمین پر ہے، پھر پہاڑ کی بھی اگر آپ ڈھلوان کہیں یا اس کا جو کونا اوپر جو چوٹی کے پاس علاقہ ہے جہاں پانی رکتا ہی نہیں ہے بارشوں کی صورت میں بھی، ایک درخت وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ اور اب یہ اس کو صرف یہ نہیں کہ پانی نہیں مل رہا ہوتا، اب اس کو دھوپ بھی باقی درختوں کی نسبت زیادہ زیادہ سختی سے اس دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس دوران اگر طوفان آتے ہیں تو پہاڑ کی چوٹی پہ یا پہاڑ کی ڈھلوان پہ کھڑا ہوا درخت تو پہاڑ ان طوفانوں کی زد میں ہوتا ہے تو یہ ان طوفانوں کو ابھی زیادہ سختی سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے قحط سالی ہو جاتی ہے، بارشیں ہوں تو بھی اس کو پانی اس کے پاس رکنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پانی اس کے پاس سے گزر کے فوراً سے نیچے کی طرف بہ جاتا ہوتا ہے۔ لیکن اگر قحط سالی کا زمانہ آ جائے تو سب سے زیادہ متاثر تو یہی درخت ہوتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کے درخت ہیں، ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی بیج سے پیدا ہوئی ہیں۔ ایک بیج پہاڑ کی چٹان کے پاس اوپر جو اوپر چوٹی ہے اس کے پاس جا کر کہیں وہ ڈھلوان کے پاس جا کر اگا اور وہ درخت بنا اور بڑا درخت بن گیا ہے۔ وہی بیج کھیت میں بھی لگا اور وہاں پہ بھی ایک درخت موجود ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ ایک ہی صنف کے ایک ہی نسل کے دو درخت دو مختلف جگہوں پر موجود ہیں، کیا ان دونوں کی لکڑی سیم ہوگی فائدے کے اعتبار سے اور استعمال کے اعتبار سے؟ آپ اس کو کسی بھی طرح استعمال کرنا چاہیں، فرض کیجئے لکڑی کا ایک کام فرنیچر بنانا ہوتا ہے، آپ ان دونوں درختوں کی لکڑی لیتے ہیں اور آپ فرنیچر بنانا چاہتے ہیں، تو فرنیچر کی مضبوطی کیا ان دونوں لکڑیوں کی، چونکہ ایک ہی بیج تھا اور ایک ہی قسم تھی، ایک ہی فیملی تھی ان کی، اور بلکہ ایک ہی ٹائپ کا درخت تھا، تو وہ ایک ہی جیسا آپ فرنیچر مضبوط ہوگا۔ اور خاص طور پہ اگر آپ مضبوطی کی زیادہ بہتر مثال لینا چاہیں تو کچھ عرصہ پہلے تک جو کچے مکان بنائے جاتے تھے وہ چھت پہ وہ لکڑیاں استعمال کی جاتی تھی جو پورے چھت کو سارتی تھیں، تو وہ اگر دونوں درختوں کی لکڑیوں کو وہاں چھت پہ استعمال کیا جائے تو کیا ان کی مضبوطی سیم ہوگی یا الگ ہوگی؟ ایک اور استعمال یہ ہوتا ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، آگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں درختوں کی لکڑی کو اگر کھانا پکانے کے لیے آگ کے طور پر جلایا جائے تو کبھی اتنا باریکی میں جا کر ہم نے سوچا کہ کیا ان دونوں سے ایک ہی طرح کی آگ حاصل ہوگی، ایک ہی طرح کا شعلہ ہوگا، یا دونوں سے جو آگ بنے گی اس کا شعلہ اس کا جو جو حرارت ہے اس میں فرق ہوگا؟ کیا ایسا ہے؟ یعنی یہ دو طرح کی چیزیں بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس سے استعمال کر سکتے ہیں، یا تیسری چیز کوئلہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر فرض کیجیے کوئلہ بنایا جائے ان کا، تو وہ جو پہاڑ کے اوپر ایک درخت ہے اس سے اگر ہم کوئلہ بنائیں تو وہ کتنی دیر میں جلے گا اور کتنی حرارت دے گا اور کتنی جو ہے وہ آگ دے گا، اور جو عام ندی دریا کے کنارے یا کھیت کے بیچ میں موجود تھا اور اس کا جو کوئلہ بنے گا وہ کیسا ہوگا؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کوشچن کو تاکہ آپ اس پہ سوچ سکیں، چونکہ نارملی ہم اس پہ اس طرح کے کیس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، الا ہی کہ جو خالص دیہاتی زندگی کے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ اس کا نتیجہ نکال لیں گے۔ ظاہر نتیجہ دو طرح کے نکل سکتا ہے، یا دونوں درخت برابر ہیں، ڈھلوان والا پہاڑ کی چوٹی پہ لگا ہوا درخت اور کھیت پہ یا ندی کے کنارے لگا ہوا درخت، ان دونوں کی لکڑی یا تو استعمال اور فائدے کے حساب سے بالکل برابر ہوگی، یا پھر یہ ہوگا کہ نہیں کھیت والا درخت جو ہے وہ زیادہ اچھی لکڑی کا حامل ہوگا اس جو پہاڑ کے اوپر درخت لگا تھا اس کی نسبت، یا پھر اس کا اپوزٹ ہو جائے گا کہ نہیں وہ پہاڑ والا جو درخت ہے اس کی لکڑی کا فائدہ اور تاثیر زیادہ اچھی اور زیادہ مضبوط ہوگی اس درخت کی نسبت کے جو کہ ندی دریا کے کنارے کسی تالاب کے کنارے یا کسی کھیت میں لگا ہوا تھا۔ سو یہ تین قسم کے کیس ہی بن سکتے ہیں، یا تو یہ لکڑیاں دونوں برابر فائدہ دیں گی، ایک ہی جتنی حرارت ایک ہی جتنی مضبوطی ہوگی، یا ان میں سے کوئی ایک لکڑی دوسرے لکڑی کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہوگی، زیادہ حرارت دے گی اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ اور یقینی طور پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں، نسل ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح کے درخت ہیں، ایک ہی طرح کے دو بیج تھے، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر لگا، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اچھا چلیں، اگر برابر نہیں ہیں، چونکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ برابر نہیں ہے، تو کون سے والا درخت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ مفید ہے، زیادہ مضبوط ہے،
زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ حرارت دے گا، زیادہ بوجھ سہارے گا؟ یقینی طور پر فلاں درخت، جو آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ آئیے ذرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یا علی، آپ مشکل کشا ہیں، یہ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے، پریکٹیکل لائف سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے سوال کا شاید، اور بہت سارے لوگوں کا ہے بھی صحیح اگر سوچیں ہم تو ذرا آپ بتائیے کہ ان دو درختوں، چونکہ بیسیکلی ہم مزاحمت کی بات کر رہے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور آپ کو میں نے ہینٹ دے دیا ہے جس سے آپ نتیجہ جان سکتے ہیں کہ کیا دونوں درخت برابر ہوں گے یا نہیں۔ سو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ دونوں درخت برابر ہیں، یا ان دونوں کی جو نوعیت ہے اس میں فرق ہے، ان کے فائدے اور ان کے ثمرات میں فرق ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ، اور یہ جو جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے اپنے بصرہ کے والی جناب عثمان ابن حنیف کو خط لکھا تھا، اور بڑا مشہور خط ہے، اور اس خط کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کی ابتدا ہی ایک سرزنش سے کی تھی، جس کو آپ نہج البلاغہ میں ضرور پڑھیے گا، بہت لطف آئے گا آپ کو اس خط کو پڑھ کے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اسی خط میں آپ نے فدق کا تذکرہ بھی کیا تھا، اور اگر آپ کے پاس مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ اور حاشیہ موجود ہے تو پھر تو ضرور پڑھیے گا آپ خطبہ فدق اور مقدمہ فدق، پڑھ کے آپ کو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سو آپ نے اپنے والی بصرہ جناب عثمان ابن حنیف کو جو خط لکھا تھا، جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا الا وان شجرۃ البریۃ اسلب عودا والروات الخضرۃ ارق جلودا، یعنی آگاہ ہو جاؤ، مشاہدہ کرو، ایکسپیرینس کرو، جاؤ دیکھو ذرا، جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ ایسے ہی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ کہ جنگل کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے، جبکہ تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے تھے کہ وہ جو پہاڑی کے اوپر، جنگل میں، ڈھلوان کے اوپر، چٹان کے ساتھ جو درخت ہوگا ہے، اس کی لکڑی مضبوط بھی ہوگی، اگر آپ مضبوطی والی لکڑی چاہیے جیسے کہ شہتیر وغیرہ لگاتے تھے چھتوں پہ، تو اور اس کی جو دوسرے، اس کی نسبت دوسرا جو درخت ہے جو کہ تالاب کے کنارے ہے، نہر یا ندی کے کنارے ہے، یا کسی زرخیز زمین میں اگا ہوا ہے، کھیت میں اگا ہوا ہے، جہاں اس کو پانی کا ماحول ملتا رہا، اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے تمام غذائی اجناس ملتے رہے ہیں، اس کی جو وہ پیڑ ہوگی وہ کم پہاڑ کے اوپر، جو جنگل میں، جو ڈھلوان پہ، جو سخت جگہ پر، میں معذرت خواہ ہوں، شاید سجاد صاحب ریکارڈنگ سٹاپ جی ہوئی ہے۔ جی، میں سمجھا آپ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن یہ میری طرف سے انٹرنیٹ کا ایشو تھا۔ اچھا جی جی صحیح ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ پہلے سوال کا جواب تو مل گیا۔ اچھا I'm سوری سجاد صاحب، اس کو پھر کنٹینیو ہو گئی ہے ریکارڈنگ ان لوگوں کے لیے جو بعد میں ریکارڈنگ سنتے جی ہیں جی، پھر؟ ریکارڈنگ آن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے سوال کا جواب تو ہمیں ناج البلاغہ کی روشنی میں یہ مل گیا کہ جو جنگل کی لکڑی ہے وہ مضبوط ہے، پہاڑ کا درخت مضبوط ہے، زیادہ فائدہ مند ہے مضبوطی کے اعتبار سے، اگر آپ کو ایک مضبوط لکڑی چاہیے ہو تو۔ پھر اسی کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ وَالنَّابِتَاتِ الْإِزْيَةَ أَقْوَى وَقُودًا وَأَبْطَأُ خُمُودًا، وہ جو صحرائی جھاڑیاں اور جنگلی درخت ہیں ان کا ایندھن زیادہ بھڑکتا اور دیر میں بجھتا ہے۔ اگر اس کو آگ جلانے کے لیے استعمال کرنا ہے تو ایون دین جنگل کے درخت، صحرا کے درخت جو ہیں وہ زیادہ ایندھن دیتے ہیں اور دیر میں بجھتے ہیں، اور ان کا شعلہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور ان سے آپ نے، میں نے ابھی جیسے کہا کوئلہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کا کوئلہ بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ زیادہ حرارت پیدا کرتا ہے، زیادہ ہیٹ پیدا کرتا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ دیکھ لیا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت فرمان کی روشنی میں کہ درختوں کی اگر ہم مثال لے لیں تو جس درخت کو پراپرلی اس کے حساب سے کھانا پینا ملتا رہا تھا وہ کمزور، فائدہ بھی اس کا کم تھا، اور اس کا ان ادر وے یو کین سے کہ اس کا جو مضبوطی بھی کم تھی، اور اس کو جس مقصد کے لیے بھی ہم استعمال کرنا چاہتے وہ اپنے مقصد کو اس قدر پورا نہیں کرتا تھا جیسا کہ سختیوں سے گزرا ہوا درخت۔ اب اگر ہم یہ جانیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے،
کہ دونوں جگہ پہ تو ایک ہی بیج تھا اور ایک ہی نسل کے دونوں درخت تھے، اور ایک درخت کے بارے میں یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے ہمارا جس سے ہم گزرتے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ شاید اس کو پہلے ہی جان چکے ہوں جب ہم سوال کر رہے تھے، اور ان کو معلوم ہو چکا تھا وہ کہ چونکہ ایکسپیرینس سے ہم جب گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ درختوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ان میں کس چیز نے فرق پیدا کیا ہے؟ جو زیادہ مضبوط تھا، جو زیادہ فائدہ مند تھا، جو زیادہ مفید تھا، جو زیادہ پروڈکٹیو تھا ان ادر وے، تو وہ اتنا مضبوط بنایا؟ یہ بیسیکلی کیا تھا؟ اس کا ریزسٹنس تھا، اس کا سٹرگل تھا۔ اس نے جتنی زیادہ سٹرگل کی تھی، اس نے جتنا زیادہ ریزسٹ کیا تھا حالات کے سامنے، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوئی۔ اس نے جس طریقے سے سردی، گرمی، کیسالی اور دیگر طوفانوں کا مقابلہ کیا، تو اس کے اندر وہ مضبوطی پیدا ہو گئی تھی۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے بالکل، کہ انسان جب اب اس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر مختلف قسم کے امتحانات کو نازل کیوں کرتا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتے ہیں، مسائل کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتے ہوتی ہیں، اور ان مصیبتوں کا کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پہ فلسفہ آزمائش کے معاملے میں بھی اس مثال کو سامنے رکھیں گے، تو آپ کو اپنی زندگی کی بہت ساری الجھنیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں اپنے لیے نعمت محسوس ہوں گی، کہ ہاں، خالق کائنات اس چیز کے ذریعے مجھے اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ تو انسان کے سامنے بھی یہی، بلکہ میں اگر آپ سے یوں کہوں، یہ صرف انسان کا معاملہ نہیں ہے، انسان کے علاوہ بھی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جن میں زندگی ہے، چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چیونٹیاں کیوں نہ ہو، وہ جاندار کیوں نہ ہو، وہ حیوانات کیوں نہ ہو، جتنا بھی زندگی ہے اس کرۂ ارضی کے اوپر، میں اگر یہ کہوں کہ the saga of the whole life on planet Earth کی پوری زندگی کی جو عمارت ہے وہ سٹرگل کے اوپر ہی تعبیر ہوتی ہے۔ زندگی کا نام ہی مزاحمت ہے، زندگی کی ساری کہانی کا دوسرا عنوان ہی ریزسٹنس اور سٹرگل ہے۔ جس چیز کے سامنے بھی آپ، چیونٹی بھی ہے تو وہ سٹرگل کر کے جائے گی، درخت بھی ہے تو اگر آپ اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دیں کہ وہ اوپر نہ بڑھے تو وہ سٹرگل کرے گا، ریزسٹ کرے گا، اور سائڈ سے نکل کے اوپر کی طرف اٹھنے کی کوشش کرے گا، اور حالات کے مقابل اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ قانون قدرت ہے کہ جو کوئی بھی سخت حالات کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پائی جانے والی لا تعداد صلاحیتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ بروکار آ جاتی ہیں۔ کل جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سیل جسم کے بہت سارے ناکارہ پڑے رہ جاتے ہیں، روزے کی حالت میں جب ہم ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناکارہ سیل اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، وہ جو بوجھ تھے وہ برکت بن جاتے ہیں، اور وہ آسانیاں پیدا کرنے لگ پڑتے ہیں، اس سے پہلے وہ بوجھ تھے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بہت ساری صلاحیتیں ان ڈیڈ سیلز کی طرح پڑی ہوتی ہیں، ان ناکارہ سیلز کی طرح انسان کے اوپر وجود میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ناکارہ ہوئی پڑی ہوتی ہیں، استعمال میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر جب انسان مشکل سے، مزاحمت سے، سٹرگل سے، ریزسٹنس سے گزر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ تمام صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جاگ جاتی ہیں، کام میں آتی ہیں، اور پھر وہ ان صلاحیتوں کے بل بوتے پر انسان آگے مزید ترقی کرنے لگ پڑتا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو انسان کو ان اینی وے تھکاتی ہے یا بے آرام کرتی ہے، میرے ذہن میں ایک اور مثال آ رہی، کہیں بہت لمبا نہ ہو جائے یہ سلسلہ، دا سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، ایک بہت زیادہ دنیا کی غالباً ٹاپ 5 کتابوں میں شامل ہے جو گزشتہ 40-50 سالوں میں سیل ہوئی ہیں، اور جن کی سب سے زیادہ مارکیٹ ویلیو ہے، اور آئی تھنک اسٹیفن آر سم تھنگ اس طرح کا کچھ نام ہے جو ان کے رائٹر ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک ایگزامپل لکھی ہے، اور اس کو آپ اس روزے کے ساتھ بھی بہت اچھے سے، یعنی یہ جدید سائنس کی ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کو کہتے ہیں، میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے فزکس میں، اور جو فزکس کا بھی وہ شعبہ جو انسان کی موومنٹ سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نام اس وقت ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے جم جانا تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ جم چلا گیا، اور وہاں پہ اس نے ایکسرسائز کرنی تھی اور مختلف ایکسرسائز شروع کر دی۔ تو ایک ایسا وقت تھا کہ جب وہ لیٹا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں وزن پکڑے، اور اس نے وزن اٹھانے تھے، اوپر اور نیچے کرنے تھے، تو مجھے اس نے یہ کہا کہ جب یہ وزن میں اٹھاؤں گا ابھی، اور جب آپ دیکھو گے نا کہ آپ میرے اوپر سکت نہیں رہی ہے کہ میں ان کو اوپر سہار سکوں اور نیچے لا سکوں، تو اس ٹائم میں آپ کو اشارہ کروں گا، آپ نے یہ وزن میرے ہاتھ سے لے لینے ہیں۔ ان شارٹ ورڈز وہ کہتا ہے کہ وہ ورزش کرنا شروع ہوا، اور مجھے لگا کہ اب یہ جو ہے وہ تھک گیا ہے، تو میں نے ہاتھ آگے کیے کہ تاکہ پکڑ لوں، تو اس نے اشارہ کر کے منع کیا کہ ابھی نہیں پکڑنا ہے۔ پھر وہ اور زیادہ تھک گیا، تو مجھے لگا کہ نہیں، اب تو یہ
بہت زیادہ تھک رہا ہے، اب مجھے لے لینے چاہیے. اس نے پھر مجھے لینے سے منع کر دیا. پھر وہ اتنا تھک گیا کہ وہ ہاتھ سے جب وزن اوپر کرتا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ پڑتے. تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ اب مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اور اس سے وزن لے لینے چاہیے. ایون دین اس نے منع کر دیا وزن لینے سے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ وزن اوپر اٹھاتا اپنے سینے سے اوپر، تو مجھے لگتا کہ اب کسی بھی لمحے اس کا ہاتھ جواب دے دے گا اور اس کے وزن سارا اس کے اوپر گرے گا اور اس کے لیے کوئی کسی سانحے اور حادثے کا سبب بن جائے گا. میں نے پھر ہاتھ آگے کیا اس سے وزن پکڑنے کے لیے، تو پھر اس نے ایون دین منع کر دیا. اور مجھے لگا یہ اب اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کے ٹیشوز پھٹ رہے ہیں اور اس کے جسم کے لیے اب یہ بہت نقصان کا سبب ہو رہا ہوگا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ بالآخر کافی دیر کے بعد اس نے مجھے اشارہ کیا اور وہ وزن میں نے پکڑ لیا. اور پھر میں نے اسے پہلا سوال کیا کہ تم اپنے اوپر اتنی بڑی زیادتی کیوں کر رہے ہو، جبکہ تمہارا تو تعلق ہی اس فیلڈ سے ہے جو انسان کی فزیکل ٹریننگ سے متعلق ہے اور ایکسرسائز سے متعلق ہے، اور تم نے اس میں ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اس دوست نے بتایا کہ آپ کو ورزش کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ورزش سے آپ کے جسم کے ٹیشوز پھٹیں اور ود ان 24 آور دوبارہ وہ ریپیئر ہوں، اور آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر اور نیچر ان کو دوبارہ ود ان 24 آور ان کو ریپیئر کر دیتی ہوتی ہے. اگر آپ ورزش کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں اور جم جا رہے ہیں، اور آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ورزش اس طرح سے کی یا جم اس طرح سے کہ آپ ٹیشوز نہیں پھٹنے دے رہے اور اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ ایزی کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم توانائی اور طاقت حاصل نہیں کرتا ہوتا ہے. جو توانائی اور طاقت کے خزانے اس کے اندر چھپے پڑے ہیں وہ فعال نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا جب انسان کے ٹیشوز پھٹ جاتے ہیں ایک دفعہ، تو ود ان 24 آور نیو ٹیشوز آ جاتے ہیں، ریپیئر ہو کے آ جاتے ہیں، جو زیادہ فعال ہوتے ہیں، زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ چیز فائدہ تبھی دیتی ہے. اور وہ اسٹیفن یہ کہتے ہیں کہ اسی لمحے میرے ذہن میں آیا کہ یہی قانون ہماری زندگی میں کار فرما ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل پڑتی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اب اس مشکل سے ہم کچل دیے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور شاید وجود برقرار نہ رہ سکیں، اور اس مشکل کو جب ہم سہار لیتے ہیں اور اس میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں، تو وہ مشکل ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے. آپ کبھی پارک میں جائیں، کسی جگہ جہاں واکنگ ٹریکس بنے ہوتے ہیں وہاں جائیں، آپ ذرا دو لوگوں کو دیکھیں. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوتا ہوں کہ وہاں دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. ایک وہ ہے جو جاگنگ کر رہا تھا، ایکسرسائز کر رہا تھا مختلف قسم کی، اور وہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے، سانس اس کا پھولا ہوا ہوتا ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو وہیں کہیں ساتھ پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لیز کھا رہا ہوتا ہے، کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا بھاری بھرکم ہے کہ فرض کیجیے اس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اب یہ دو طرح کے وجود آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ان دو میں سے کون سا ہونا پسند کریں گے، یقینی طور پہ آپ کا انتخاب وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے بینچ کے اوپر اور جس کے لیے چلنا دشوار ہے، بھاری بھرکم موٹا تازہ وجود ہے جس کا، آپ وہ بننا نہیں چاہیں گے، بلکہ آپ چاہیں گے کہ نہیں، وہ جو ورزش کے ساتھ لگا ہوا ایکسرسائزز کر رہا ہے اور جس کا زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کی فزیک ہے اور بڑا ایکٹیو جسم ہے جس کا، میرے پاس اگر آپشنز ہوں تو میں I would like to be that، میں وہ بننا چاہوں گا. تو یہاں اب آپ کا انتخاب کیا ہے؟ وہ جو بینچ پہ بیٹھا تھا وہ تو بڑے آسانی اور اطمینان اور سکون اور مزے میں تھا. وہ جو ورزش کر رہا ہے وہ تو اس قدر مشکل سے گزر رہا کہ اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اس کے پسینہ سے شرابور ہوا پڑا ہے. ایون دین آپ کی اپنی چوائس کیا ہے؟ وہ بننا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بات معلوم ہے کہ ریزسٹنس، اسٹرگل ہماری زندگی کی بہت بڑی قیمت ہے، اور ہم جتنا ریزسٹنس سے اور اسٹرگل سے اور مزاحمت سے گزرتے ہیں، ہم اتنے ہی زیادہ اس شعبے میں کمال کی طرف چلے جاتے ہیں. اب چونکہ یہاں یہ جسمانی ورزش کر رہا ہے لہذا اس کا جسم باقیوں کی نسبت بہت اچھا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ عبادت کی بھی یہی مثال ہے. آپ کے کمرے میں اگر دو لوگ رہتے ہیں اور ایک بندہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے، اور فرض کیجئے یہ سردیوں کی رات ہو، تو اور زیادہ بہتر ایگزامپل کو آپ سمجھ سکیں گے کہ باقی بڑے سکون سے پرسکون طریقے سے اپنے بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، پھر جائے نماز پر آتا ہے. اس کے اوپر لحاف تو ہے نہیں کہ وہ سردی سے بچ رہا ہو، اور وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اور باقی سارے اس کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں. اب دوبارہ اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ ان دو میں سے کون سا شخص ہونا چاہیں گے، رات کے اس پہر جائے نماز پہ کھڑے ہو کر خدا سے مناجات اور گفتگو کرنے والا، اور اس سے اپنی زندگی کے مسائل ڈسکس کرنے والا، اور اس کا قرب چاہنے والا، اور کشش عبادت اور لذت عبادت کو محسوس کر سکنے والا، یا بڑے سکون سے گرم بستر میں سکون کی نیند سونے والا؟
اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سا ہونے والا پسند کریں گے، وہ جو سکون میں سویا ہوا ہے یا جس نے اسٹرگل کیا ہے، محنت کیا ہے اور ایزینس کو چھوڑا ہے، آسانی کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اب وہ ٹھنڈے کمرے میں کھڑا جائے نماز پر عبادت کر رہا ہے، تو یقینی طور پر میرا اور آپ کا انتخاب، چاہے کوئی نماز شب نہ بھی پڑھتا ہو تو اس کا انتخاب یہ ہوگا کہ میں، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں نے سے کون سا ہونا چاہو گے، تو میں وہ والا بننا چاہوں گا جو اٹھ کر نماز شب پڑھ رہا ہے۔ یہاں بھی کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس معاملے میں یہ سٹرگل کی جا رہی ہے، اس معاملے میں یہ سٹرگل، یہ مزاحمت، یہ ظاہری طور پر تھوڑی بہت مشکل معراج کی طرف انسان کو لے کے جا، انسان کو زیادہ پروڈکٹیو بنا رہی ہے اور زیادہ مفید بنا رہی ہے۔ سو روزہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، جس طریقے سے نماز شب کے لیے کوئی شخص اٹھتا ہے اور تھوڑی سی مشکل کو برداشت کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے اور تھوڑی سی مشکل کو برداشت کر رہا ہے، مگر یہ دونوں عمل جو ہے یہ مشکل سے تو بھرپور تھے، مزاحمت سے بھی بھرپور تھے، مگر ان دونوں نے کیا کیا؟ اپنی اپنی فیلڈ میں اس شخص کو کمال کی طرف اور کامیابی کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ روزے میں بھی ہم جب کچھ گھنٹوں کے لیے خواہشات نفس سے ہاتھ کھینچ لیتے ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو بھی اپنے لیے کچھ جو ضروریات زندگی ہیں ان کو ہم اپنے لیے منع کر دیتے ہوتے ہیں، تو یہ در حقیقت جو 14 گھنٹے 18 گھنٹے 16 گھنٹے کا جو کام ہوتا ہے، یہ اس میں ہم ضروریات زندگی اور لذات زندگی کو نظر انداز کر کے در حقیقت اپنی خواہشات کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی خواہشات کے خلاف اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لوں گا کہ میں اپنی خواہشات کو نو کا جواب دے سکتا ہوں۔ جب خواہشات مجھے کسی چیز پہ آمادہ کرتی ہیں تو میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ سو روزے کا تو کام مقصد ہی یہی تھا۔ روزہ کیا تھا؟ ٹھہر جانا، مزاحمت کرنا اور اجتناب کرنا۔ تو روزے نے ایک سب سے بڑا جو ہمیں کام کیا ہے، تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان بچ جائے، تو روزہ سب سے بڑی پریکٹس ہے اپنے آپ کو۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ در حقیقت اپنی خواہشات نفس کے مقابل کھڑا کر لیتا ہوتا ہے، اپنے وسوسوں کے مقابل مضبوط کر لیتا ہوتا ہے اور اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے۔ سو ایک بات جو میں نے عرض کیا، روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے کا خود مالک بن جاتا ہوتا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے مگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ فریج میں پڑی ہوئی چیز، گھر میں موجود کھانا، غذا میں تناول نہیں کروں گا۔ اس کو پیاس لگتی ہے مگر وہ اپنے ارادے پہ اتنا مسلط ہوتا ہے کہ پانی کا گلاس بھر کے اور فوراً سے اپنے آپ کو پانی سے سیراب کرنے کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ ریزسٹ کرتا ہے، اپنے ارادے کا مالک بنتا ہے کہ نہیں، میں افطار کے وقت تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھوں گا۔ اس کے ذریعے وہ پریکٹس کو آگے بڑھاتا ہے تو ہر اس حرام کام سے رکنے لگ پڑتا ہے جو اس کی روح کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے ہم چاہتے تو یہ تھے دو تین چیزیں اور بھی ہم ڈسکس کر سکیں، لیکن آج جو ہے وہ وقت کا تقریباً اتنا ہی ساتھ تھا۔ اگلا ٹاپک ہم نے شروع کیا تو اس کو ہم مکمل نہیں کر سکیں گے۔ آج انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، البتہ جو آپ کے پاس نوٹس آئیں گے اس پہ کافی ڈیٹیل بھی آ رہی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالی روزے کے حوالے سے ہمارا آخری لیکچر ہوگا، یعنی روزے کا ٹاپک کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے موضوعات کی طرف بڑھیں گے جو اس ماہ رمضان کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمارے ماہ رمضان کو بہت مفید بنا سکتے ہیں، کرامت بنا سکتے ہیں اور حقیقی معنوں میں ہمارا ماہ رمضان تبدیل کر سکتے ہیں۔ کل شروع میں ایک سوال کیا تھا، آج آخر میں سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی سوال کے ساتھ ہماری نشست اختتام پذیر ہوگی کہ روزے میں اب جو معمولات زندگی تبدیل ہوئے تھے، اب ہم الحمدللہ ان کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ سحری میں اٹھنا آسان ہو گیا ہے، سکول ہے، دفتر ہے، کام ہے، جو کچھ بھی معاملات تھے ان کی بھی ایک روٹین میں ٹھہراؤ آ گیا ہے اور اب ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوبارہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم گناہ چھوڑنے کی پریکٹس شروع کی تھی تو کیا اس کے بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں یا ابھی ہم نے یہ پریکٹس شروع نہیں کی؟ معمولات تو بدل گئے تھے، کیا میں بھی بدل گیا ہوں اور یہ بدلاؤ میری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے؟ اگر میں نہیں بدلا، ہم نہیں بدلے ابھی تک، تو ایون دین ابھی ہم آغاز میں ہی کہیں نہ کہیں کھڑے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے عمل کو بدلیں، ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور حقیقی روزے کی طرف ایک قدم اٹھائیں تاکہ اس لطف کو پا سکیں جو روزہ دار کو ملتا ہوتا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حقیقی روزہ داروں میں سے شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔